شروع اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناچیز کی طرف سے محبت اور خلوص برا سلام۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے اور ناجائز لگان اور ٹیکس وصول کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک صبح بادشاہ جنگل میں شکار کرنے نکلا تو خزانے کی جانچ کے لیے غار کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ پوری دنیا کے قیمتی نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس خزانے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ بھی وہاں موجود تھا کہ وزیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھولا ہوا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال آیا کہ کل رات جب وہ خزانہ کا معائنہ کرنے آیا تھا تو شاید دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ ادھر بادشاہ معائنے کے بعد جب دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور چلانا شروع کر دیا، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ تھک کر وہ واپس اپنے خزانے پر آ گیا اور اپنا دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے پھر سے بے چین کر دیا۔ وہ بھاگ کر دوبارہ دروازے پر آیا، لیکن وہ ویسے ہی بند تھا۔ وہ بتدریج چیختا رہا، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ نڈال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب جسم میں طاقت ختم ہونے لگی تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری کے پاس گیا۔ اس نے تجوری کھولی اور بڑے بڑے ہیرے دیکھے جو بیش بہا قیمتی تھے۔ اس نے ہیروں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بیش قیمتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ لیکن ہیرے تو بے جان تھے، بادشاہ کی فریاد کہاں سنتے۔ اس نے غصے سے ہیروں کی دیوار پر دے مارا۔ اس کے بعد دوسرے خزانے کی طرف گیا اور ایسی ہی فریادیں کرنے لگا۔ کبھی قیمتی جواہرات سے مخاطب ہوتا اور کہتا، میں نے ساری عمر تمہاری حفاظت کی، دنیا سے چھپا کر تمہیں اس غار میں محفوظ رکھا۔ آج تم مجھے بس تھوڑا سا پانی ہی دے دو تاکہ میں اپنی پیاس دور کر سکوں۔ مگر وہ سب تو بے جان اور بے بس تھے، بادشاہ کو کیا جواب دیتے۔ اور کبھی قیمتی موتیوں سے فریاد کرتا، مگر وہ بھی اس کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ اب بادشاہ کو یوں لگنے لگا کہ جیسے تمام دولت اس کی بے بسی پر کہکے لگا رہی ہے کہ اے بے حس اور لالچی انسان، جس دولت کے لیے تو نے اتنے ظلم و ستم ڈھائے، آج وہ نہ تو تجھے اس قید سے نکال سکتے ہیں اور نہ صرف ایک وقت کا کھانا ہی دے سکتے ہیں۔ بادشاہ تھک ہار کر گر گیا اور اپنی بے بسی پر غم کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اٹھا اور ہیرے موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر لگایا اور اس پر لیٹ گیا۔ دل میں بس یہی خیال کر رہا تھا کہ رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام چھوڑ کر جاؤں گا کہ دولت اور ہیرے جواہرات بس انسان کی نفسانی خواہشات ہی پورا کر سکتے ہیں، ان سے انسان اپنی بے بسی دور نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اس کے پاس کاغذ قلم تک نہیں تھا جس پر وہ یہ سب لکھ کر چھوڑ جاتا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی زخمی کی اور دیوار پر لکھ دیا۔ ادھر سپاہی ملک کے کونے کونے میں بادشاہ کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ پتہ کیا، ملک کا چپا چپا چھان مارا، مگر بادشاہ کہیں نہ ملا۔ کچھ عرصہ بعد جب وزیر دوبارہ خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ خزانے کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا، یہ تمام دولت اور خزانہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، آج کل لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو کر ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کر کے اور لاچار، غریب اور یتیم لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اپنے لیے دولت جمع کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کل قیامت کے دن یہی ناجائز دولت ان کے گلے کا توق بن جائے گی اور اللہ کے حضور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔